السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہمارے لیے بہت ہی معتبر دن ہے، جس دن حضور اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت شریف ہوئی، اس وقت حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کعبہ شریف چاروں طرف جھکتا نظر آیا اور پھر مقام ابراہیم میں سجدے میں گر گیا، اور ان میں سے تکبیر و تحلیل کی آوازیں آنے لگی اور وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس سے آواز آئی، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ارکان کعبہ آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں باب صفا سے باہر نکلا تو جمی کی ہر چیز مجھے تکبیر و تحلیل میں مشغول نظر آئی۔ میں ان کی آواز سن رہا تھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ پھر میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ آندھے منہ گرے پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں عالم بیداری میں ہے یا عالم غیب میں دیکھ رہا ہوں۔ جب گھر پہنچا تو گھر کے ارد گرد عجیب و غریب نورانی پرندے اڑتے دکھے اور گھر سے مسک و عنبر کے حلے اٹھتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی اور دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے چہرے پر کوئی جوف وغیرہ کا اثر نہیں تھا، ہاں ان کی پیشانی پہ جو نور چمکتا نظر آیا کرتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا، آمنہ پیشانی کا وہ نور کہاں ہے؟ تو وہ بولی، میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ولادت کے بعد ہاتف سے مجھے آواز آئی ہے کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اس لیے اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، اور تورات میں مبید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ و یاسین اور محمد ہے۔ حضرت عبدالمطلب آمنہ سے فرماتے ہیں کہ چلو مجھے میرا پیارا بچہ دکھاؤ۔ چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو ایک عظیم سخت تلوار کھینچے راستے میں کھڑا نظر آیا، جس نے آگے بڑھنے سے روکا۔ عبدالمطلب ڈر گئے، پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں راستہ روکتے ہو؟ وہ بولا، اس مقدس مولود کی جب تک سارے فرشتے زیارت نہیں کر لیں گے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں، میں اسی کام کے لیے یہاں موجود ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا بھی کعبہ ہیں۔ کعبہ شریف کی ساری عزتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی ساری کائنات میں منائی۔ کسی نے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کر کے اور کسی نے اوندھے منہ گر کر منہ چھپا کر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں یا بھائی بہن رکھتے ہیں یا رشتہ دار رکھتے ہیں، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک خود خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔